آپ کو پتہ ہے کہ جو نظر لگتی ہے نا خاص طور پر، اور جس سے بہت سی بیماریاں آتی ہیں، اس پہ اب تحقیق بھی ہو رہی ہے پیراسائیکالوجی میں، کہ نظر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ انسان کے جسم میں، یعنی نیگیٹو ریز جو خاص طور پر آتی ہیں، حسد کی نظر ہوتی ہے جیسے، تو وہ آ کے ایک ریئیکشن کرتی، کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلڈ میں، جس سے کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے نظر بد لگ گئی ہے، اس پر دم کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی، اور آپ نے اسما بنت امیس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں، کیا فقر و فاقہ کا شکار ہیں، یعنی کھانے پینے کے باوجود یہ کیوں کمزور ہیں، کیا ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا ان پر دم کیا کرو۔ یعنی جس بیماری کی سمجھ میں نہ آئے کہ کھائے پیے بھی انسان جوان بھی ہو لیکن اس کو صحت ہو ہی نہ، کوئی ظاہری سبب معلوم ہی نہ ہو، تو ایسے شخص پر دم کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور پھوڑوں سے دم کرنے کی اجازت دی، یعنی پھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا اس پر بھی دم کی اجازت دی، تو جسمانی بیماری ہے نا۔ اور نظر کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتی، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک خاص اینگل سے دیکھا جاتا ہے تو دوسرے انسان کے جسم میں جیسے لرزہ سا آ جاتا ہے نا، اور انسان ہل جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے، ایک سورت کے آخر میں آتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ قریب ہے کہ کچھ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے کیا کر دیں، پھسلا دیں جب یہ قرآن سنتے ہیں۔ یعنی وہ سننے نہیں آتے تھے، صرف آپ کو گھورتے رہتے تھے۔ اور کس لیے گھورتے رہتے تھے؟ تاکہ آپ بول نہ سکیں، آپ لرز جائیں، ڈگمگا جائیں، اپنا کام چھوڑ دیں، بری نیت سے آتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ پتہ کیسے چلے؟ چل جاتا ہے، پتہ کیوں نہیں چلتا؟ مثلاً آپ کا بچہ ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، دودھ پی رہا تھا کہ اچانک کوئی شخص آیا اور جب وہ اٹھا تو بچے نے شور کرنا شروع کر دیا، اب پتہ چل جاتا ہے۔ بعض اوقات گھر ہی کے لوگوں کی لگ جاتی، بعض اوقات محبت سے بھی لگ جاتی، کہ بچہ کھیل رہا تھا، آپ دیکھتے کہ وہ گر پڑا، اچانک رونا دھونا شروع ہو گیا، سر پٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ اسما بنت امیس نے آپ سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظر بد لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پہ دم کر سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی ایک عورت بھی دم کر سکتی ہے، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک نظر بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر کی وجہ سے گر بھی سکتا ہے، یعنی فزیکلی بھی اثر انداز ہوتی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ قرآن پاک میں نہیں آتا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، تو نظر بد ہوتی کس کی ہے؟ حاسد کی ہوتی۔ بری نظر کس کی ہوتی ہے؟ حاسد کی۔ تو جو صبح شام 3 دفعہ یہ پڑھتے رہیں ان کو حاسد کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جتنا چاہیں گھورتے رہیں۔ اسی طرح ابن کثیر نے کہا کہ نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے۔ تو جب اللہ کی پناہ لیتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو آپ نے اللہ کے پناہ لے لی، شیلٹر میں آ گئے آپ۔ اب ہر چیز بیکار ہو رہی ہے، سب نظریں وظریں، اور اگر لگتی بھی ہے انسان کو تو کس سے؟ اللہ کے اذن سے لگتی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیث الطبع انسان اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے تو اسے نقصان پہنچے۔
ابن قیم کہتے ہیں کچھ کم علم لوگوں نے نظر بد کی تاثیر کو باطل قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض توہم پرستی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جاہل اور ارواح کی صفات اور ان کی تاثیر سے ناواقف ہیں، اور ان کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جبکہ تمام امتوں کے عقلاء باوجود اختلاف مذاہب کے نظر بد سے انکار نہیں کرتے، یعنی صرف اسلام میں نہیں، دیگر مذاہب میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اگرچہ نظر بد کے سبب اور اس کی جہت تاثیر کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے۔ پھر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسموں اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کی ہیں، اور ان میں کئی خواص اور اثر انداز ہونے والی کیفیات ودیت کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لو چلتی ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور کسی عقل مند کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کرے، کیونکہ یہ چیز خود دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ اس وقت انتہائی سرخ ہو جاتا ہے جب اس کی طرف وہ انسان دیکھتا ہے جس کا وہ احترام کرتا ہے، اور اس سے شرماتا ہو، اور اس وقت پیلا پڑ جاتا ہے جب اس کی طرف ایک ایسا آدمی دیکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو، یعنی جس سے آپ ڈرتے ہیں وہ آپ کو دیکھے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ روحوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا تعلق نظر سے ہوتا ہے اور اس لیے نظر بد کی نسبت آنکھ کی نظر کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ آنکھ کی نظر کچھ نہیں کرتی، یہ تو روح کی تاثیر، یعنی نظر یہ نظر نہیں ہے صرف، بلکہ اندر سے روح یا احساسات ہیں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ محبت کی نظر کیا اثر نہیں کرتی، کرتی ہے نا، اسی طرح نفرت کی، غصے کی، اور آپ کے چھوٹے بچے خاص طور پہ نظروں کو بہت پہچانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کچھ لوگوں کے پاس فوراً چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ بچوں کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں نا، ان کو کسی نے سکھایا پڑھایا نہیں ہوتا کہ ادھر جاؤ اور ادھر نہ جاؤ، اور اگر آپ سکھائیں پڑھائیں بھی تو پھر بھی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، آپ کی نہیں مانتے، تو وہ ایک طرح سے بہترین جج ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھ کے بچے رونے لگتے ہیں، بعض کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں، ہاں؟ تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص کانسٹنٹلی آپ کو دیکھ رہا تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، آپ ٹھہر نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی سٹیئر کر رہا ہو تو اس کی نظروں سے بعض اوقات خوف بھی آنے لگتا ہے۔ اللہ نے کیسی کیسی طاقتیں انسان کو دی ہیں، سلطان النصیرہ۔ اچھا، پھر لکھتے ہیں کہ روحیں اپنی طبیعتوں، طاقتوں اور کیفیتوں اور اپنے خواص کے اعتبار سے مختلف ہوتی، سو حسد کرنے والے انسان کی روح واضح طور پر اس شخص کو اذیت پہنچاتی ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی تو آپ دیکھیں نا، وہ رویے ایک دم آپ پہچان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ حاسد کی تاثیر ایک ایسی چیز ہے جس سے وہی انکار کر سکتا ہے جو حقیقت انسانیت سے خارج ہو۔ جنوں کی نظر بھی لگتی ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یعنی آپ جو پناہ مانگتے تھے بری نظر سے، وہ انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی۔ پھر جب معوذتین الفلق اور الناس نازل ہوئیں تو آپ انہی کو پڑھتے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی تھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر سب چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے کافی۔ یاد رکھیے بعض اوقات اپنی نظر بھی لگتی ہے، خود کو بھی نظر لگتی ہے۔ اسی طرح جب لباس اتارا جاتا ہے نہانے کے لیے مثلاً، تو اس وقت بھی دعا سکھائی گئی، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بیسیکلی بسم اللہ پڑھ کر اتارنے چاہیے، اور اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی دعا سکھائی گئی، کیونکہ جنات کے ٹھکانے گندی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور خبیث جننیوں، خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا کیوں سکھائی گئی؟ اسی لیے کہ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں، اور خصوصاً اگر آپ بے لباس ہیں، تو بھی ایسی چیزوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے اور وہ چیزیں اثر انداز بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے بلا ضرورت تنہائی میں بھی بے لباس ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ نہانے بیٹھتے ہیں تو وہی کپڑے دھونے شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں، بس فوراً اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کریں، بلا ضرورت زیادہ دیر بے لباس نہ رہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے غسل کا ارادہ کیا اور جب قمیص اتاری تو عامر بن ربیعہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور جلد بہت خوبصورت تھی۔ عامر نے دیکھتے ہی کہا، میں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سہل کو شدید بخار شروع ہو گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ سہل کی حالت یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، عامر بن ربیعہ پہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے انہیں بلوایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس لیے اب غسل کرو، اور اس غسل کا پانی کس پہ ڈالا جائے؟ جس کو نظر لگی۔ عامر نے اپنا چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، ٹخنے، پاؤں اور اپنی چادر کے اندرونی حصے دھوئے، پھر اسی پانی کو آپ نے سہل کے اوپر پیچھے سے بہا دیا، یہ نہیں کہ اس کے منہ پہ ڈالنا، پیچھے سے بہا دیا، اور سہل فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اس کا طریقہ بتایا گیا اس غسل کا۔ ابن شہاب زہری کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نے غسل کی یہ کیفیت بیان کی ہے، جس آدمی کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جائے جس میں وہ سب سے پہلے کلی کرے اور پانی اسی برتن میں گرائے، پھر اپنا چہرہ دھوئے، پھر اسی پانی کے ذریعے اپنے ہتھیلیاں، دائیں ہاتھ اور ہتھیلی پہ پانی بہائے، پھر بائیں پر، اور پھر دائیں کوہنی پر، پھر بائیں کوہنی پر، پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں پاؤں دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں دھوئے، اور پھر اسی طرح گھٹنوں پہ پانی بہائے، اور پھر یاد رہے کہ سارا پانی برتن کے اندر جائے، اور اس کے بعد جس شخص کو نظر لگی ہو اس کے سر کی پچھلی جانب سے وہ پانی ایک ہی بار بہا دیا جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس شخص کو بری نظر لگتی اس کو اسی طرح غسل کروایا جاتا۔ اب بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کس کی لگی، ایسی صورت میں پھر طریقہ کیا ہے علاج کا؟ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک من کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔